بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و حکمت ٹی وی کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے والدین کی نافرمانی کا ایک دردناک واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے اور ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے جن میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب وہ ان آیات کی تشریح کرتے تو ان کی آواز کانپنے لگتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے مولوی صاحب اس قدر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ضرور مولانا سے دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے واز ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب کو چائے پینے کی دعوت دی۔ زیادہ اصرار کرنے پر مولوی صاحب مان گئے۔ جب وہ لوگ چائے پینے گئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ ان آیات الہی کی تشریح کرتے ہوئے اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس پر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ وہ نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخلے کے ساتھ ساتھ دینی علوم سیکھنے کے لیے ایک مدرسے میں بھی داخل کروا دیا۔ جب میں نے 10ویں جماعت پاس کر لی تو میری خواہش تھی کہ میں کالج میں پڑھ کر بڑا افسر بنوں۔ میں نے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ ان کو اس زمانے میں نوکری کے جو پیسے ملتے تھے اس سے مشکل سے گھر کا خرچہ ہی پورا ہوتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کوئی ملازمت کروں، لیکن میرے اصرار پر وہ مان گئے۔ والد صاحب زیادہ وقت کام کرنے لگے تاکہ میری فیس ادا کر سکیں، اور والدہ موم بتیاں بنا کر بیچنے لگیں تاکہ وہ میری دوسری ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 6 سال میں نے ڈگری حاصل کر لی۔ ڈگری تو میں نے حاصل کر لی، مگر کالج کی تعلیم اور کالج کے ماحول سے میں بالکل ہی بدل کر رہ گیا۔ کالج کے ماحول کا رنگ مجھ پر چڑھ چکا تھا۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا۔ میں نے پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے کالج میں ہی مجھے ملازمت بھی مل گئی۔ نوکری لگی تو والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑکی نیک اور دیندار گھرانے سے ہو، لیکن میں چاہتا تھا کہ لڑکی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں گھل مل سکے۔ میری ضد کے سامنے میرے والدین مجبور ہو گئے اور پھر میری شادی ایک فیشنیبل اور بے دین لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ والد صاحب کارخانے میں گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے دونوں آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اب وہ کام کے قابل نہ رہے اور گھر میں ہی رہنے لگے۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ میرے والدین کی خدمت سے نفرت کرتی اور میرے سامنے ان کو برا بھلا کہتی رہتی، مگر مجھے اپنی بیوی سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ مجھے اس کا اپنے والدین سے یہ رویہ برا معلوم نہ ہوتا اور میں اسے کچھ بھی نہ کہتا۔ وہ میرے والدین پر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی اور ان سے بدزبانی کرنے لگی۔ ایسا ہی چلتا رہا کہ ایک دن میرے ماموں گھر پر آئے اور میرے والد صاحب اور والدہ کو ساتھ لے گئے۔ اس وقت میری بیوی بھی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر آئی اور اسے پتہ لگا کہ ساس سسر چلے گئے ہیں تو اس نے شکر کیا کہ سر سے بوجھ اترا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی میری زندگی سنسان ہو گئی اور میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ اس دوران میرے ایک مخلص دوست نے ایک غریب گھرانے میں میری شادی کروا دی۔ میری یہ بیوی حافظ قرآن تھی، نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند تھی۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کا بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چرپائی پر بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی کہ جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں۔ تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے۔ تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہائے میرے ماں باپ، اور میں ہوش میں نہ رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے
اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ دوسرے دن ہی میں اپنے ماموں کے گھر گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین تو کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ معلوم ہونے پر میں نے والد کا فوٹو لے کر تھانے میں رپورٹ لکھوائی اور کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی۔ میں ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے بتایا کہ جو شکل آپ نے دکھائی تھی اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ جب میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ چچا نے نظر اٹھائی اور سامنے والی دو قبروں کو مخاطب کر کے پکارا اور کہا، بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد کا اور زبیدہ میری والدہ کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں اندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں کے تار رونے لگا۔ پھر کیا بنتا ہے، پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، مراد ہے اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب سب ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے ان کی زندگی میں ہی ان کی خدمت کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں نہ رہیں اور ہمارے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا رہ جائے اور باقی ساری زندگی اسی فکر میں گزر جائے کہ والدین ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے گئے تو آخرت میں جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔